بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے۔ جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے۔ اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو۔ یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا، حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شبدوں مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی اتنی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں، آپ چپ رہے سب لوگ، ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے، محفل جس کے اس نے سنبھالنا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آپ بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بست کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی۔ جو وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئین قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صد الافاضل سوان کربلا میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا۔ آپ یاد رکھیں تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے۔ امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی۔ اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے، لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں، 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت اور بھی مزید چیزیں، جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے امام
सयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है? एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाहु अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचेला कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास के फरमान का मफहूम है, मैंने देखा जुल्फे बिखरी है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मुस्तफा जान रहमत की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। लोग सोते हैं तो सोते में आदमी के बाल बिखर जाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी का मोजज़ा है, सोने में भी हुजूर की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। बहुत तफसील से मैंने इसको कई मकाम पर बयान किया। आज वक्त बचाने के लिए तफसील नहीं पेश करता, सिर्फ इतना इजमाल पेश करता हूँ। हुजूर की जुल्फे क्यों नहीं बिखरा करती थी? वजह ये थी, बद्र ओहद का हंगामा भी हुजूर की जुल्फों को नहीं बिखेर सका। अल्लाह अकबर। खंदक और खैबर की मुसीबतें भी हुजूर की जुल्फों को बिखेर नहीं सकी। मगर अल्लाह अकबर, क्यों जुल्फे नहीं बिखरती थी? तो मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसूर। किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहन संवारते हैं, किसी के बाल वो खुद संवारता है, लेकिन हुजूर की जुल्फे वो थी, शाने पंजे कुदरत ने उनको संवारा था, कुदरत के हाथों ने उन बालों को संवारा था। इसलिए बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर की जुल्फे बिखरा नहीं करती थी। मगर अल्लाह अकबर, बद्र ओहद के हंगामे, खंदक और खैबर की मुसीबतें जिस रसूल की जुल्फे को बिखेर न सकी, आज अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर के दामन पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार बोसे दे रहे हैं, खून के छींटे हुजूर के जुब्बे पर है, हुजूर अलैहि सलाम की दाढ़ी आंसुओं से तर है। मैंने पूछा अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, खुदा आपको वो दिन न दिखाए अल्लाह अकबर जिसमें आपको तकलीफ हो। या रसूल अल्लाह, आज आपकी दाढ़ी बिखरी है, आज आपकी जुल्फें बिखरी है, आज आपकी आंखों में आंसू है, आज आपके दामन पर खून के जो है वो आसार हैं, आपके दामन पर गर्दो गुबार है। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो हुजूर अलैहि सलाम के हाथ में एक बोतल थी, हुजूर ने वो बोतल दिखाई और बोतल दिखा करके फरमाया, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, हुसैन की कत्लगाह में था, हुसैन और उसके साथियों का खून उठा उठा करके इस शीशी में, इस बोतल में जमा कर रहा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने दिन तारीख को नोट कर लिया, और जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर आई तब पता चला कि जिस वक्त मैं ख्वाब देख रहा था उसी वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई थी। ऐसा ही ख्वाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बयान करती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या किसी की शहादत के मौके पर हुजूर इस तरह खून समेटते नजर आए? क्या किसी की शहादत के मौके पर इस तरह जुल्फें बिखरती नजर आई? किसी की शहादत के मौके पर इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई? ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना, फिर शहादत भी, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है। 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है, और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ, कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता,
وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن ممبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے ممبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم، وقت کا سب سے بڑا گنڈا، وقت کا سب سے بڑا پلید، وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں، غور کرنا، میری قوم کے جوانوں غور کرنا۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے۔ کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن۔ کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا۔ میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا، جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا، کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا، کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا، کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا، کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا، کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا۔ غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے، اسی کے انداز میں بولتا ہے، اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے، اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے، اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو، مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان حسین، مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین
حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں میں گناتا ہوں، اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے، زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن توجہ کرنا، اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں، کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں، یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو، کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محبت کا تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن محبت کرو، محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو، محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو، محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو اللہ اللہ۔ اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے، اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، حدیث پر توجہ کرو، یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے، زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے۔ اللہ اکبر، اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں، ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کنیز جاتی ہے، جا کر کے اس اونٹنی والے سے کہتی ہے اے اونٹنی والے، اے شتربان، یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے۔ اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی۔ اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے۔ نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس، اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا۔ ام المومنین کہتی ہے اے شتربان، اے اونٹ چرانے والے، جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے اما جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اما جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے نادان، اونٹنی تو جانور ہے جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا
کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا۔ مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ، یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو۔ جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم مسلمان ہو، مسلمان۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟